دن کے 11 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عامر ہاشمی سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صدر مملکت نے بھارت کے حالیہ غیر ذمہ دارانہ اور جارحانہ بیانات پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ وزیر اطلاعات نے بھارت کے جھوٹے اور بے بنیاد پروپیگنڈے کو بے نقاب کرنے کے لیے ملکی اور غیر ملکی میڈیا کے ساتھ کنٹرول لائن کا دورہ کیا ہے۔ بلوچستان کے قبائلی عوام نے بھارت کے پہلگام فالس فلیگ آپریشن کی مذمت اور پاک فوج کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ایک ریلی کا انعقاد کیا۔ قومی اسمبلی کا اجلاس آج شام 5 بجے پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں ہوگا، جس میں قومی اور بین الاقوامی اہمیت کے امور پر بحث ہوگی۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ صدر آصف علی زرداری نے بھارتی حکومت کے حالیہ غیر ذمہ دارانہ اور جارحانہ بیانات پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس طرح کے اقدامات سے علاقائی امن و استحکام کو خطرہ لاحق ہے۔ وہ پاکستان میں چین کے سفیر یانگ ڈی زونگ سے گفتگو کر رہے تھے، جنہوں نے اسلام آباد میں ان سے ملاقات کی۔ چینی سفیر نے چین اور پاکستان کے درمیان پائیدار اور آزمودہ دوستی کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ دونوں ممالک آئینی برادر ہیں، جنہوں نے ہمیشہ مشکل وقت میں ایک دوسرے کا ساتھ دیا ہے۔ چینی سفیر نے پاکستان کے نقطہ نظر کو چین کے ساتھ شیئر کرنے پر صدر مملکت کا شکریہ ادا کیا اور اس امر پر زور دیا کہ چین جنوبی ایشیا میں امن و استحکام کی دونوں ممالک کے مشترکہ خواہش کے حصول کے لیے ہمیشہ پاکستان کی حمایت کرے گا۔ صدر مملکت نے پاکستان کی مسلسل حمایت پر چینی حکومت کا شکریہ ادا کیا۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب کو ہدایت کی ہے کہ سلامتی کونسل کا اجلاس طلب کرنے کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں۔ دفتر خارجہ کے ترجمان کے مطابق پاکستان نے اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کو خطے کی تازہ ترین صورتحال سے باضابطہ طور پر بریف کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پاکستان سلامتی کونسل کو بھارت کے جارحانہ اقدامات اور اس کے اشتعال انگیز بیانات کے بارے میں آگاہ کرے گا۔ پاکستان سنتاس معاہدے کو معطل کرنے کے بھارت کی یک طرفہ غیر قانونی اقدامات کو خاص طور پر اٹھائے گا۔ پاکستان اس حقیقت کو بھی اجاگر کرے گا کہ بھارت کے جارحانہ اقدامات جنوبی ایشیا اور خطے سے باہر امن اور سلامتی کے لیے خطرے کا باعث بن رہے ہیں۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ طاہر نے مقامی اور غیر ملکی میڈیا کے ہمراہ لائن آف کنٹرول کا دورہ کیا۔ وزارت اطلاعات و نشریات کے زیر اہتمام اس دورے کا مقصد بھارت کی جانب سے پھیلائے گئے جھوٹے اور بے بنیاد پروپیگنڈے کو بے نقاب کرنا تھا۔ میڈیا کے نمائندوں کو ان مخصوص مقامات پر لے جایا گیا جنہیں بھارت کی جانب سے مبینہ دہشت گردی کے ٹھکانے قرار دیا گیا تھا۔ زمینی حقائق، مقامی آبادی کو گواہی اور حالات کا خود مشاہدہ کر کے میڈیا نے ان بھارتی دعووں کی حقیقت جاننے کا موقع حاصل کیا۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے وزیر اطلاعات نے کہا کہ بھارت کی جانب سے بارہا پاکستان کے خلاف بے بنیاد الزامات لگائے گئے۔ ہم نے عالمی اور ملکی میڈیا کے سامنے تمام حقائق رکھ دیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جن مقامات کو بھارت خیالی دہشت گرد کیمپس قرار دیتا رہا ہے وہ دراصل عام شہری آبادی کے علاقے ہیں۔ عطا اللہ طاہر نے کہا کہ پاکستان ایک ذمہ دار ملک ہونے کی حیثیت سے نہ صرف علاقائی بلکہ عالمی امن کے لیے بھی پرعزم ہے۔ انہوں نے اس امر پر زور دیا کہ پاکستان دنیا میں کہیں بھی دہشت گردی یا دہشت گرد سرگرمیوں کی مذمت کرتا ہے اور ہم نے بارہا اپنے اقدامات سے یہ ثابت کیا ہے کہ ہم امن کے داعی ہیں۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ پاکستان اپنی خود مختاری کے دفاع کے لیے کسی بھی حد تک جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کو الزام تراشی سے پہلے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا نوٹس لینا چاہیے۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ بھارت اپنی اندرونی ناکامیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے کنٹرول لائن پر پروپیگنڈا کر رہا ہے، تاہم عالمی میڈیا نے اصل حقائق اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے ایک بار پھر دنیا کے سامنے واضح کیا ہے کہ وہ علاقائی امن کے لیے پرعزم ہے، تاہم کسی بھی بھارتی جارحیت کا فوری اور منہ توڑ جواب دے گا۔ بھارتی فوجیوں نے گزشتہ رات کنٹرول لائن کے ساتھ نکیال، کھوئی رٹا، شاردا، کیل، نیلم اور حاجی پیر سیکٹرز میں متعدد پاکستانی فوجی چوکیوں پر بلا اشتعال فائرنگ کی، تاہم فوج نے بلا اشتعال فائرنگ کا منہ توڑ جواب دیا۔ پاک فوج دشمن کی کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دینے کے لیے پوری طرح چوکس اور پرعزم ہے۔ بلوچستان میں متحدہ قبائل نے بھارت کے پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے مذمت اور پاک فوج کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ایک ریلی نکالی۔ اس موقع پر غیور قبائل نے پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے رہنے کا عزم ظاہر کیا۔
انہوں نے بھارتی آبی جارحیت اور پہلگام فالس فلیگ حملے کی شدید مذمت کی۔ ریلی کے شرکاء نے بھارت اور اسرائیل کے خلاف نعرے بھی لگائے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس آج شام 5 بجے پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں ہوگا۔ ایوان میں قومی اور بین الاقوامی اہمیت کے معاملات زیر بحث آئیں گے۔ اور پاکستان سپر لیگ میں آج رات ملتان میں پشاور زلمی کا مقابلہ ملتان سلطان سے ہوگا۔ میچ رات 8 بجے شروع ہوگا۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔